السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصطلاحات حدیث۔ علوم حدیث میں بہت زیادہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، صرف ان کا اصطلاحی معنی کیا ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے علوم حدیث کی اصطلاحات پر ہم نے ایک موسوعہ تیار کروایا ہے۔ میرے فاضل شاگرد فضیلت الشیخ ابو عمر العصری حافظہ اللہ کفایت اللہ صاحب جو پشاور کے ہیں، انہوں نے میری نگرانی میں ہر اصطلاح کی تمام محدثین نے کیا تعریف کی ہے، سلف سے لے کر آج تک، ان سب کا میں نے احاطہ کروایا ہے۔ اللہ کرے وہ کتاب چھپ جائے، چونکہ اس موضوع پر اس نوعیت کا یہ منفرد کام ہے، اس طرح کام نہیں ہوا ہماری معلومات میں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم صرف علوم حدیث کی اہم اصطلاحات کا اصطلاحی معنی، اصطلاحی تعریف کیا ہے، بس وہی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ حدیث ہے۔ جب بھی ہم حدیث بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ قول، فعل، تقریر یا صفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، اسے حدیث کہتے ہیں۔ تقریر میں تین چیزیں آتی ہیں۔ پہلی بات، ویسے تقریر کا معنی اس بات اور توثیق کا ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا ہو، آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، انکار نہیں فرمایا، اسے تقریر کہتے ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدم موجودگی میں صحابی نے کوئی کام کیا، آپ کو بتا دیا گیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، انکار نہیں کیا، یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں صحابہ نے کوئی کام کیا، آپ کو بتایا بھی نہیں گیا، وہ بھی کام تقریری حدیث ہے۔ اگر وہ کام غلط ہوتا تو اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور وحی کے ذریعے اس کا رد فرما دیتے۔ بہرحال خبر حدیث کے ہم معنی ہے راجح قول میں، اسی طرح اثر بھی حدیث کے مترادف الفاظ میں سے ہے۔ اسناد، سلسلہ رجال، راویوں کا سلسلہ جو متن تک پہنچائے، اس اعتبار سے سند اور اسناد دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ متن، کلام کا وہ حصہ جو سند کے بعد شروع ہو، پہلے سند ہے، اس کے بعد متن ہے۔ مسند، اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں مصطلح میں، وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی روایات علیحدہ جمع کر دی گئی ہوں، اسے مسند کہتے ہیں۔ وہ حدیث جس کی سند مرفوع اور متصل ہو، یہ دوسرا اس کا معنی ہے۔ تیسرا معنی، یا مطلق طور پر یہ سند کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ سند کے معنی میں استعمال ہو تو اس وقت یہ مصدر میمی ہوگا۔ مسند، وہ شخص جو اپنی سند سے حدیث بیان کرے، خواہ وہ اس کا عالم ہو یا نہ ہو، یا محض ناقل ہو اور راوی ہی ہو۔ محدث، وہ شخص جو علم حدیث میں روایت اور درایت کے ساتھ مشغول ہو اور احادیث کا اکثر حصہ بھی اس کو آتا ہو، ادراک ہو، اس کو پتہ ہو کہ فلاں حدیث کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، وہ وقت ضرورت وہ نکال سکے، سند کی تحقیق کر سکے، متن دیکھ سکے، اسے محدث کہتے ہیں۔ حافظ، اکثر محدثین کے ہاں یہ محدث کے ہم معنی ہے، لیکن بعض نے یہ کہا ہے
کہ محدث سے اونچا مرتبہ حافظ کا ہے علوم حدیث میں، اور اس کو بھی حدیث کا رجال کا اکثر حصہ اس کو علم ہوتا ہے۔ حاکم بعد نے تو کہا ہے کہ حاکم وہ ہے جو حدیث کے اکثر حصہ پر ادراک رکھتا ہو، اور یہ محدث کے ہم معنی ہی ہے۔ بہت کم روایتوں کی کو نہ جانتا ہو، اکثر کو یہ جانتا ہو۔ متواتر کا مطلب وہ حدیث جسے ایسی ایک بہت بڑی تعداد بیان کرے جن کا جھوٹ پر اکٹھے ہونا ناممکن ہو، مشکل ہو، اسے کہتے ہیں متواتر۔ آحاد وہ حدیث جس میں خبر متواتر کی شرائط نہ ہو، اسے احاد کہتے ہیں۔ مشہور وہ حدیث جسے بیان کرنے والے 3 یا زیادہ افراد ہوں، لیکن یہ تعداد متواتر کی شرط کو نہ پہنچے۔ مستفیض میں پہلی تعریف یہ ہے کہ یہ مشہور کے ہم معنی ہی ہے۔ بعد نے کہا کہ یہ مشہور سے بڑھ کر عام ہوتی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے قدر خاص ہے، یعنی مشہور سے یہ قدر خاص ہے۔ اس طرح کے مستفیض میں سند کے دونوں اطراف کا برابر ہونا شرط ہے، جبکہ مشہور میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ عزیز وہ حدیث جس کے راوی تمام طبقات میں 2 سے کم نہ ہوں، یعنی ہر طبقے میں کم از کم 2 راوی ہوں، اسے کہتے ہیں عزیز۔ غریب وہ حدیث جس نقل کرنے والا صرف ایک شخص ہو، یعنی حدیث کے تمام طبقات میں کم از کم ایک راوی اس کو بیان کرنے والا ہو۔ غریب مطلق وہ حدیث جس میں تفرد اس کی ابتدائے سند میں ہو، یعنی شروع سند میں ہی اس کا روایت کرنے والا کوئی اکیلا راوی ہو۔ غریب نسبی یا فرد نسبی ایک ہی نام ہے، وہ حدیث جس کی سند کے درمیان کے کسی طبقہ میں کوئی راوی اکیلا رہ گیا ہو۔ اسی طرح مقبول وہ حدیث جس کو بیان کرنے والے کا صدق راجح ہو۔ غیر مقبول وہ روایت جس کو بیان کرنے والے کا صدق راجح نہ ہو۔ صحیح لذاتی وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، تمام راوی عادل ہوں اور ضابط ہوں، اس میں کوئی شاذ اور علت نہ ہو، یعنی وہ شاذ اور معلول نہ ہو، اسے کہتے ہیں صحیح لذاتی ہی۔ حسن لذاتی ہی وہ حدیث جس میں راوی کا ضبط خفیف ہو، اگر ضبط پختہ ہے 100% تو اس کی حدیث صحیح لذاتی ہی، اگر ضبط میں کچھ ہلکا ہے، خفیف ہے ضبط، تو اس کی روایت حسن لذات ہی ہے۔ اسی طرح حسن جس میں ضبط خفیف ہو۔ صحیح لغیری ہی وہ حدیث جو حسن لذات ہی ہو مگر اس جیسی مزید یا اس سے زیادہ مضبوط اور سندوں کے ذریعے بھی وہ منقول ہو، اسے صحیح لغیری ہی کہہ دیتے ہیں۔ حسن لغیری ہی وہ ضعیف روایت جو کئی سندوں سے ثابت ہو مگر ضعف کا سبب راوی کا فسق یا جھوٹ نہ ہو،
اسے حسن لغیر ہی کہہ دیتے ہیں۔ اور یہی 4 حدیثیں 4 قسمیں صحیح حدیث کی ہیں، اور یہ چاروں کی چاروں حجت ہیں محدثین کے ہاں۔ محکم وہ مقبول حدیث جس کی اسی جیسی کوئی اور حدیث مخالف نہ ہو، یعنی صحیح حدیث ہے، اس کے اپوزٹ، اس کے مخالف کوئی اور صحیح حدیث نہ ہو، اسے کہتے ہیں محکم۔ مختلف الحدیث وہ مقبول حدیث جس کے خلاف اسی جیسی کوئی اور حدیث ہو، دونوں میں جمع کا امکان بھی ہو، اسے کہتے ہیں مختلف الحدیث۔ نسخ سے مراد شارع کا اپنے پہلے والے کسی حکم کو بعد والے کسی دوسرے حکم سے بدل دینا نسخ کہلاتا ہے۔ بعد والا حکم ناسخ اور پہلے والے کو منسوخ کہتے ہیں۔ خبر غیر مقبول، اس سے مراد وہ روایت ہے جس کے بیان کرنے والے کا صدق راجع نہ ہو۔ ضعیف وہ روایت جو حسن حدیث کی صفات سے خالی ہو، ضعیف کہلاتی ہے، یعنی اس کی شرطوں میں سے کوئی نہ کوئی شرط مفقود ہو حسن حدیث کی شرائط میں سے، تو وہ ضعیف ہو جائے گی۔ اسی طرح سقط یا اسقاط، اس سے مراد سلسلہ سند میں سے کوئی ایک یا زیادہ راوی ذکر نہ ہو، اور یہ عدم ذکر کسی سے عمدن ہو یا سہون ہو، سند کے شروع میں ہو یا درمیان میں یا آخر میں، تو اسے کہہ دیتے ہیں سقط من الاسناد۔ معلق جس حدیث کی شروع سند سے ایک یا زیادہ راوی اکٹھے ہی حذف کر دیے گئے ہوں، اسے کہتے ہیں معلق۔ مرسل یعنی وہ حدیث جس کی سند کے آخر سے تابعی کے بعد والا راوی حذف ہو، ساکت ہو، تابعی کے بعد کون بیان کر رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مرسل۔ معضل وہ حدیث جس کی سند میں 2 یا 2 سے زیادہ یکے بعد دیگرے کٹھے ایک ہی جگہ سے ساکت ہوں، اس کو معضل کہتے ہیں۔ 2 راوی کٹھے سند سے گر جائیں تو اسے کہتے ہیں معضل۔ منقطع وہ حدیث جس کی سند متصل نہ ہو، انقطاع کی کئی صورتیں ہیں، جو بھی صورت ہوگی، معضل ہو یا مرسل ہو یا تدلیس کی صورت ہو، تو اسے انقطاع ہی کہتے ہیں، منقطع کہا جاتا ہے۔ مدلس سند کے عیب کو چھپانا اور اس کی تحسین کو ظاہر کرنا تدلیس کہلاتا ہے۔ حقیقت میں تدلیس ہے، بظاہر معلوم نہیں ہو رہی، یہی تدلیس ہے۔ تدلیس الاسناد راوی اپنے ہم زمانہ سے حدیث بیان کرے اور اس سے اس کا سماع ثابت ہے، وہ استاد شاگرد ہیں، لیکن جو حدیث بیان کر رہا ہے، جہاں تدلیس کر رہا ہے، وہ اس نے اپنے استاد سے نہیں سنی، باقی اور سنی ہے لیکن یہ نہیں سنی، اور یہ بیان کرتے وقت سماع کی صراحت بھی نہ کرے۔
اسے کہتے ہیں تدلیس الاسناد۔ تدلیس تسویہ، راوی اپنے شیخ سے روایت کرے مگر سند کے درمیان سے دو ثقہ راویوں کے درمیان سے کسی ضعیف راوی کو گرا دے، اسے کہتے ہیں تدلیس تسویہ۔ تدلیس شیوخ، راوی کسی ایسے شیخ سے حدیث بیان کرے جس سے اسے سماع حاصل ہو مگر بیان کرتے وقت اس کا جو مشہور نام یا کنیت ہے یا وصف ہے وہ بیان نہیں کرتا، بلکہ غیر معروف نام ذکر کر کے اس حدیث کو بیان کرتا ہے، اسے کہتے ہیں تدلیس شیوخ۔ مرسل خفی، راوی اپنے کسی ہم زمانہ سے یا جس سے اس کی ملاقات ہو چکی ہو اس سے کوئی ایسی حدیث بیان کرے جو اس سے نہ سنی ہو مگر الفاظ ایسے استعمال کرے جو سماع کے محتمل ہوں، مثلا قالا ان، معنعن، کوئی راوی فلان عن فلان کے انداز میں روایت بیان کرے تو اس کا یہ اسلوب روایت عنعنا اور یہ روایت معنعن کہلاتی ہے۔ معنن، راوی اپنی روایت بیان کرتے ہوئے انا کا لفظ استعمال کرے اور یوں کہے حدثنا فلان ان فلانا قال وغیرہ، اسے کہہ دیتے ہیں معنن۔ موضوع، موضوع وہ جھوٹی اور من گڑت روایت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دیا گیا ہو، خود انسان کوئی بات بنائے اور کہہ دے یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یہ ہے موضوع حدیث، یعنی جھوٹی من گڑت روایت کو موضوع کہتے ہیں۔ متروک، وہ حدیث جس کی سند میں کوئی ایسا راوی ہو کہ اس پر جھوٹے ہونے کا اتہام ہو، یعنی تہمت لگی ہو، متہم بالکذب راوی ہو، تو اس کی روایت کو کہہ دیتے ہیں متروک۔ منکر، وہ حدیث جس کے کسی راوی میں فاحش غلطیاں ہوں یا انتہائی غفلت ہو یا اس میں فسق کا عیب پایا جائے تو اسے منکر کہہ دیتے ہیں۔ معروف، وہ حدیث جسے کسی ثقہ راوی نے کسی ضعیف راوی کے مقابلہ میں اس کے خلاف بیان کی ہو، ثقہ راوی ضعیف کے مخالف بیان کر رہا ہے تو ثقہ راوی کی روایت کو کہتے ہیں معروف، اور اس کے مد مقابل ضعیف راوی کی روایت کو کہہ دیتے ہیں منکر۔ معلل سے مراد ایسی حدیث ہے جس میں کوئی ایسی مخفی علت پائی جائے جو اس کے صحیح ہونے پر اثر انداز ہوتی ہو جبکہ ظاہراً وہ صحیح سلامت معلوم ہو۔ اسی طرح مدرج، وہ حدیث جس کی سند یا متن میں راوی اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دے اسے کہتے ہیں مدرج۔ مدرج الاسناد، سند کے اندر کوئی اضافہ کوئی تبدیلی کر دے۔ مدرج المتن، متن کے اندر راوی کوئی تبدیلی یا اضافہ کر دے، کوئی لفظ بڑھا دے، اسے کہتے ہیں مدرج المتن۔ مقلوب، حدیث کی سند یا متن کے کسی لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دینا یا ان میں تقدیم و تاخیر کر دینا مقلوب کہلاتا ہے۔ مقلوب سند، سند میں کوئی تبدیلی ہو جائے،
اسے کہہ دیتے ہیں مقلوب السند۔ مقلوب المتن، متن میں تبدیلی کو کہہ دیتے ہیں مقلوب المتن۔ المزید فی متصل الاسانید، وہ راوی جو کسی سند کے دو راویوں کے درمیان بڑھا دیا گیا ہو، حالانکہ سند اس کے بغیر ہی متصل ہو، اسے کہتے ہیں المزید فی متصل الاسانید۔ مضطرب، وہ حدیث جو مختلف سندوں سے مروی ہو جبکہ وہ قوت میں بھی ایک دوسرے کے مساوی ہوں، اسے کہتے ہیں مضطرب۔ مصحف، حدیث میں سکہ راویوں کے بیان کردہ الفاظ کے برعکس ایسے الفاظ بیان کرنا جو لفظی یا معنوی طور پر مختلف ہوں۔ یہ تصحیف سند میں بھی ہو جاتی ہے اور متن میں بھی ہو جاتی ہے۔ شاذ، کسی مقبول راوی کی ایسی حدیث جو اس نے اپنے سے بڑھ کر کسی افضل کی مخالفت میں بیان کی ہو، اسے کہتے ہیں شاذ۔ سکہ اوثق کی مخالفت کرے۔ محفوظ، شاذ کے بالمقابل حدیث کو محفوظ کہتے ہیں، یعنی وہ حدیث جسے کسی اوثق نے کسی سکہ کی مخالفت میں بیان کیا ہو۔ مجہول، کسی راوی کی شخصیت اور اس کے حالات معلوم نہ ہوں۔ مجہول العین، جس راوی کا نام پتہ ہو مگر اس سے روایت لینے والا صرف ایک ہی شخص ہو اور اس کے ثقہ یا ضعیف کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہ ہو۔ مجہول الحال یا مستور، یہ مترادف ہیں۔ ایسا راوی جس سے روایت لینے والے دو یا زیادہ ہوں مگر اس کی توثیق نہ کی گئی ہو۔ مبہم، مبہم وہ راوی جس کے نام کی تصریح حدیث میں مذکور نہ ہو، مثلا سند میں ہو رجل تو اسے کہیں گے مبہم۔ بدعت، دین کے اندر کوئی نئی چیز کا اضافہ کرنا، دین مکمل ہے تو اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے کہنا لوگوں سے لو جی یہ بھی دین ہے، اسے اپنا عمل کرو، اپنا عمل اور عقیدہ بنا لو، اسے کہتے ہیں بدعت۔ بدعت مکفرہ، ایسے آراء اور اعمال جن کا مرتکب کافر قرار پاتا ہو۔ بدعت مفسقہ، کوئی ایسا غیر شرعی عمل جس سے کفر لازم نہ آئے اس کے مرتکب کو فاسق کہتے ہیں۔ سیء الحفظ یا سوء الحفظ، اس سے مراد راوی کی وہ کیفیت ہے جس میں اس کی غلطیوں کا پہلو اس کی درستگیوں پر غالب ہو، یعنی اس کی غلطیاں زیادہ ہوں، درست باتیں تھوڑی ہوں۔ حدیث قدسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان جس کی نسبت آپ نے اپنے رب کی طرف کی ہو۔ قال النبی قال اللہ عز و جل، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ مرفوع، وہ قول، فعل، تقریر یا صفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو، منسوب ہو، اسے کہتے ہیں مرفوع۔ موقوف، وہ قول، فعل یا تقریر جو صحابی کی طرف منسوب ہو، اسے موقوف کہتے ہیں۔ مقطوع،
وہ قول یا فعل جو کسی تابعی یا اس سے پہلے کسی شخص کی طرف منسوب ہو اسے مقطوع کہتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کے فعل کو، قول کو، تقریر کو، صفت کو مرفوع، صحابی کی بات وغیرہ کو موقوف، اور تابعی یا تبع تابعی کی بات کو یا فعل کو مقطوع کہتے ہیں۔ مسند، اس سے مراد وہ حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہو اور اس کی سند متصل ہو۔ متصل سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند ملی ہوئی ہو، روایت خواہ مرفوع ہو یا موقوف۔ متصل کو موصول بھی کہتے ہیں، یعنی راوی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، واقعتاً استاد اور شاگرد ہیں۔ زیادت ثقہ، اس سے مراد وہ زائد الفاظ ہیں جو کسی حدیث کی روایت میں کسی ثقہ راوی کی طرف سے نقل ہوئے ہوں، جبکہ دوسرے ثقہ راوی ان الفاظ کا ذکر نہ کرتے ہوں، اسے کہتے ہیں زیادت ثقہ، ثقہ کی زیادت۔ الاعتبار، جس کسی حدیث کی روایت میں کوئی راوی منفرد ہو تو اس کی دیگر سندوں کو تلاش کرنا، تتبع کرنا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ آیا کوئی اور بھی اس کو روایت کرنے میں اس کا شریک ہے یا نہیں۔ اس عمل کو، اس ریسرچ کو اعتبار کہتے ہیں۔ المتابع یا تابع، اس سے مراد کسی حدیث کے بارے میں گمان کیا گیا تھا کہ یہ لفظاً و معناً یا صرف معناً منفرد ہے، مگر تتبع کے بعد دوسری سند سے اس کی موافقت و تائید میں اسی صحابی سے ایک اور روایت مل گئی تو اس دوسری روایت کو متابع یا تابع کہیں گے۔ شاہد، وہ حدیث جس کے راوی کسی منفرد حدیث لفظاً و معناً ہو یا صرف معناً کے راویوں کے ساتھ روایت حدیث میں شریک ہوں، بس شرط یہ ہے کہ صحابی مختلف ہوں۔ متابع میں صحابی ایک ہوتا ہے، شاہد میں صحابی الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ مشہور اصطلاحات ہیں جو علوم حدیث میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو حقیقت میں ایک ایک اصطلاح پوری تاریخ ہے جو ہم آئندہ دنوں میں اس سال انشاءاللہ وہ تاریخ ایک ایک اصطلاح پر، معنی مفہوم پر، تفصیلات، محدثین نے کیا مراد لی ہے، وہ تفصیلات، اس کی مثالوں پر، اس کی قسموں پر بحث، یعنی تمام علوم حدیث کی کتابوں کے مطالعہ سے ہم آپ احباب تک کچھ نہ کچھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ صحابی، یہ بھی اصول حدیث کا مسئلہ ہے۔ ہر وہ شخص جو بحالت اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر چکا ہو اور پھر حالت اسلام پر ہی وفات پائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اور بھی کئی ایک اصطلاح ہے، مثلا مخضرم وہ شخص ہے جس نے جاہلیت اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا ہو، مسلمان بھی ہوا ہو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہا ہو۔ ایسے لوگ تابعین میں شمار ہوتے ہیں لیکن ان کو مخضرم کہتے ہیں۔ تابعی، ہر وہ شخص جو حالت اسلام میں کسی صحابی رسول سے ملاقات کر چکا اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔
المتفق والمفترق۔ المتفق، اس سے مراد بعض راویوں اور ان کے آبا کے نام، والدین کے ناموں میں لفظاً و کتابتاً اتفاق ہو مگر ان کی شخصیات مختلف ہوں۔ ناموں کا یہ اتفاق آبا کے علاوہ اجداد تک بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ان کے نام، کنیتیں، نسبتیں سب ہی شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ المختلف والمختلف، اس سے مراد یہ ہے کہ راویوں کے نام، لقب، کنیتیں یا نسب خطی طور پر متفق ہوں، یعنی لکھنے میں متفق ہوں مگر تلفظ اور ادائیگی میں مختلف ہوں۔ المتشابہ، راویوں کے اپنے نام تلفظ اور خط میں ایک جیسے ہوں مگر ان کے آبا کے نام صرف تلفظ میں مختلف ہوں نہ کہ خط میں۔ سبحان اللہ، جا کہ اس کے برعکس۔ محمل، کوئی راوی دو اشخاص سے روایت کرے اور ان دونوں میں تمییز اور فرق نہ ہو سکے اس وجہ سے کہ ان کے نام ایک جیسے ہوں یا ان کے آبا کے نام بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ مبہم، وہ شخص جس کا نام سند حدیث یا متن میں ذکر نہ کیا گیا ہو، یا کوئی اور شخص جس کا روایت سے کسی طرح کا تعلق ہو مگر اس کا نام چھوڑ دیا گیا ہو، مبہم کہلاتا ہے۔ وحدان، اس سے مراد ایسے راوی ہیں جن سے روایت لینے والا بھی صرف ایک ہی شخص ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں وحدان۔ تو کنیت، یہ بھی علوم حدیث کا مسئلہ ہے۔ راوی اگر مرد ہے تو اپنے نام کے ساتھ، اپنے بیٹا یا بیٹی کے نام کے ساتھ ابو کا لفظ لگا لے، مثلا ابو رمیسہ۔ رمیسہ میری بڑی بیٹی کا نام ہے، میری کنیت ابو رمیسہ ہے۔ میری بیوی صاحبہ کی کنیت ام رمیسہ۔ لقب سے مراد وہ وصف ہے جو کسی کی شان یا اس کی تحقیر ظاہر کرتا ہو یا اس میں کسی طرح کی مدح و ذم کا مفہوم ہو، اسے لقب کہتے ہیں۔ یہ چند وہ اصطلاحات ہیں جو علوم حدیث میں بار بار استعمال ہوتی ہیں۔ اس طرح ایک اصطلاح ہے مولا۔ مولا کی اصطلاح، اس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کا حلیف ہو یا کسی کا آزاد کردہ ہو یا جس نے کسی دوسرے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہو، اسے کہتے ہیں مولا۔ سکہ، عادل اور ضابط راوی کو سکہ کہتے ہیں۔ سکہ میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، عادل بھی اور ضابط بھی۔ اور ضعیف سے مراد وہ ہے جس کے ضبط یا عدل میں عیب اور تان ہو، اسے ضعیف کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ایک ایک اصطلاح پوری تاریخ ہے، ایک ایک اصطلاح اس میں احادیث کا بہت بڑا میدان آتا ہے، بہت زیادہ احادیث آتی ہیں۔ ایک ایک اصطلاح پر محدثین نے بڑے لمبے چوڑے کام کیے ہیں۔ صحیح معنوں میں بات کی جائے، ایک ایک اصطلاح اتنی وسیع ہے، اتنا کچھ اس میں آ سکتا ہے کہ ہم ایک ایک اصطلاح پر سال ہا سال بحث کریں، شاید پھر جا کے اس کا حق ادا ہو۔ یہ چونکہ ہمارا مطمع نظر ہے کہ ہم نے ایک ایک اصطلاح پر بحث کرنی ہے، اور الحمدللہ آج سے پہلے کتنی ہی اصطلاحات پر، ایک ایک اصطلاح پر ہم نے مہینہ مہینہ پر مشتمل دورے کروائے، الحمدللہ لذالک۔ تو اب اسی اپنے خواب کو مکمل کرنے کے لیے تو ہم ہر اصطلاح پر لمبی چوڑی تفصیلات اپنے
بھائیوں اور بہنوں کے سامنے جو پوری دنیا سے ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، علم حدیث کی پیاس وہ ہمارے پلیٹ فارم ابن حنبل اوپن یونیورسٹی سے بجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو صدقہ جاریہ بنائے اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے، دنیا سے فائدہ اٹھاتی رہے۔ اس سے سننے والے آگے شیئر کریں، اور جو دوسری زبانوں میں ماہر ہیں وہ ہمارے لیکچروں کو اپنی زبانوں میں ٹرانسلیشن کریں، تاکہ پوری دنیا میں حدیث کا بول بالا ہو، علوم حدیث کا بول بالا ہو۔ روز قیامت اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پانی نصیب فرمائے، اور جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور ہم پڑوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔